يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بہتر ہوں گے، خوشحال ہوں گے، سالم و تندرست ہوں گے. آج کی اس گفتگو میں ہم وضو کے ہی مسائل آگے بڑھائیں گے، چونکہ کل کی گفتگو جنہوں نے دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ غسل کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ واجبات آپ کے سامنے پیش کیے تھے. غسل دو طریقے سے کیا جاتا ہے، یا غسل ترتیبی ہوتا ہے یا ارتماسی ہوتا ہے. ترتیبی کے حوالے سے صرف ان میں واجب چیزیں آپ کے سامنے بتائی تھی، لیکن کاملاً جو ہمارے ہاں وضو رائج ہے وہ وضو اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دائیں ہاتھ کو کلائی تک دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو کلائی تک دھونا ہے، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پھر چہرے کو سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک دھلنا ہے. پھر بائیں اور چوڑائی میں جسے کہا جائے جو واجب ہے وہ کیا ہے، وسطیٰ اور ابہام، انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کے بیچ میں جتنا بھی حصہ ہے اس حصے کو دھلنا ضروری ہے. اگر کوئی مستحب پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں کان کے اس حصے تک دھلنا اس کا مستحب ہے. اور اس سلسلے میں ایک چیز اور بتائی تھی کہ اگر واجب کی آپ رعایت کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ بڑھا کر دھلیں تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. اور اس سلسلے میں ایک بات اور بتائی تھی آپ کے سامنے کہ وضو 2 طریقے سے کیا جاتا ہے، یا واجب ہوتا ہے یا مستحب اور قربتاً اللہ کی نیت سے ہوتا ہے. دیکھیے، جب بھی وضو آپ کرنے جائیے، اگر آپ نماز ظہر کے لیے، عصر کے لیے وضو کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وضو کرتا ہوں نماز ظہر پڑھنے کے لیے یا نماز عصر پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہو. یا مغرب کے لیے آپ وضو کرنے جا رہے ہیں کہ وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھی جائے، تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ نیت اس عنوان سے کر رہے ہیں تو مغرب کا وقت ہونا ضروری ہے. اسی لیے جب آپ نیت کیجئے وضو کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت سے کیجئے، چونکہ انسان عموماً کیا ہے، نماز مغرب پڑھنے کے لیے یا نماز ظہر پڑھنے کے لیے پہلے سے آمادہ ہوتا ہے. جیسا کہ جو لوگ مسجد جاتے ہیں وہ لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، پہلے سے وضو کر لیا اور اس کے بعد جیسی اذان ہوئی مسجد میں وارد ہو گئے، نماز پڑھ لیا. اس صورت میں اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے تو وہ قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کرے، چونکہ جب تک اذان کا وقت نہیں ہوا ہمارے اوپر وضو واجب نہیں ہوا، واجب کی نیت سے وضو نہ کیا جائے. دوسرا مسئلہ جو واجب اور غیر واجب کا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، کچھ جگہوں پر بغیر وضو کے اس کام کو کرنا مکروہ ہے، اور کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ اگر وضو کے ساتھ آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ کام بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ باتیں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. ابھی مسئلہ ہے وضو 2 طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک ہے وضو ترتیبی اور دوسرا ہے وضو ارتماسی. وضو ترتیبی کاملاً آپ تک پہنچ چکا ہے، اب وضو ارتماسی میں ہم وارد ہوتے ہیں کہ وضو ارتماسی ہے کیا. ارتماسی وضو یہ ہے کہ انسان وضو کی نیت سے اپنی پیشانی سے لے کر ٹھڈی تک والے حصے کو 1 مرتبہ پانی میں ڈبوئے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈبوئے، پھر مسح کر لے، تو اس طریقے سے ارتماسی وضو ہو جاتا ہے. ارتماسی وضو میں بھی چہرہ اور ہاتھ، چونکہ ہمارے یہاں قید ہے کہ کوہنی سے دھلے انگشت تک، سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک
جب یہ شرط پائی جاتی ہے تو التماسی وضو بھی کرنے کے وقت آپ کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیچے سے لے کے اوپر پانی پہنچائیں یا یوں کر کے ہم پانی پہنچائیں، نہیں، جب کہا گیا ہے کہ کوہنی سے انگلی کے سرے تک تو پھر آپ کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے، یوں ہاتھ ڈال کر اور پھر یہاں سے باہر نکلے گا، یعنی پہلے یہ حصہ وارد ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ حصہ باہر نکلے گا لاسٹ میں۔ یہ رہی گفتگو التماسی حوالے سے، جسے کہا جائے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا جائے گا، اس کی رعایت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کریں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بعض حصہ تو وہ ڈبو کر ادا کرے، یعنی التماسی انداز میں کرے، اور بعض حصہ وہ ترتیبی انداز میں کرے، تب بھی کوئی مشکل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ جس کا سر ڈبونا تھوڑا سخت ہے، وہ کیا کرے، پانی لے کر اپنے چہرے کو دھل لے اور سارے کام کر لے، اس کے بعد لیکن وہ اگر چاہے تو اپنے ہاتھ کو التماسی انداز میں وضو کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد وضو ہونے کے حوالے سے کچھ شرطیں بھی پائی جاتی ہیں کہ اگر وضو آپ کا صحیح ہے تو کچھ شرطوں سے جا کر وضو صحیح ہوتا ہے۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے تو وہ یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے۔ اگر وضو کا پانی پاک نہیں ہے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہو سکتا، چونکہ ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ نجس پانی سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، نجس پانی کسی کو پاک بنا ہی نہیں سکتا، چاہے کہ دل کو پاک بنانا ہو۔ تو وضو کا پانی احتیاط واجب کی بنا پر پاک ہونا چاہیے، آلودہ نہ ہو، نجس چیز سے ملا نہ ہو، اور ایسی چیز سے بھی نہ ملا ہو کہ جس کو انسان کی طبیعت برداشت نہیں کرتی ہے، جسے انسان کی طبیعت پسند نہیں کرتی ہے۔ میں مثال دوں آپ کے سامنے، جیسے حلال گوشت حیوان کا پیشاب پاک ہے، لیکن انسان کی طبیعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ جس پانی سے نہا رہا ہو، دھو رہا ہو، منہ پہ لگا رہا ہو، جس سے وضو کر رہا ہو، وہ پانی کیا ہو، اس میں پیشاب حیوان کا پڑا ہو۔ ایسا انسان کی طبیعت تھوڑی سی اس میں کراہیت محسوس کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اس سے بھی احتیاط واجب جناب آیت اللہ سستانی کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اسے پرہیز کیجیے اور اس پانی سے وضو نہ کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو۔ پانی مطلق ہو یعنی کیا مطلب ہے؟ پانی کی دو قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، ایک پانی مطلق کہلاتا ہے، دوسرا مضاف کہلاتا ہے، یعنی پانی مضاف نہ ہو۔ اگر پانی مضاف ہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ نے اس میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ مضاف پانی خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک بات، جو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان میں ایک چیز پائی جاتی ہے، یا یہ کہ شہروں میں بھی بعض اوقات جو پانی کی ٹوٹیاں ہوتی ہیں یا پانی آتے ہیں پانی ٹنکی سے، وہ بعض اوقات ہوتے ہیں مٹمیلے ہوتے ہیں، مٹی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر بہت زیادہ مٹی آ رہی ہے، مٹمیلا پانی ہے، یعنی مضاف کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پانی سے وضو کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کسی ایک ظرف میں رکھ لے، اور رکھنے کے بعد جب وہ مٹی بیٹھ جائے تو اوپر والا حصہ جو پانی کا ہے اسے وضو کر لے، اور مٹی اگر نیچے بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ کہ کسی کپڑے کے ذریعے سے اس پانی کو کیا کرے، چھان لے، یا کسی چھنی سے، کپڑے سے، کسی چیز سے اس پانی کو چھان لے تاکہ اس سے مٹی دور ہو جائے اور وہ مضاف کی بحث سے خارج ہو جائے۔ تیسری چیز یہ کہ وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے غصبی نہ ہو، کسی سے چھین کے نہ لائے ہوں، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو۔ اگر چھینا ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اگر ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ پانی جس کا پانی یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کریں گے تو اس کا مالک راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں ہم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے اور نہ کریں۔
اسی طریقے سے اگر ہمارا دوست، اگر کوئی ہمارا جاننے والا ایسا ہو یا یہ کہ کوئی مسلمان ہو کہ جس کے یہاں ہم پہنچیں اور ہم وضو کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ اگر ہم وضو کریں گے تو وہ منع نہیں کرے گا، وہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ہمیں ٹوکے گا نہیں اور ہمیں روکے گا نہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان وضو کرنا چاہتا ہے اور وہ پانی کی جس پانی سے وضو کرنا چاہتا ہے وہ کسی ایسے ظرف میں ہے کہ جو غصبی ہے، جو کسی سے چھینا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس پانی کو کسی دوسرے ظرف میں پلٹا جائے اور پھر اس سے وضو کیا جائے، یا یہ کہ اگر اس ظرف میں جس ظرف میں پانی ہے، غصب کیا گیا پانی ہے، تو اس سے وضو نہ کیا جائے، کسی اور پانی سے وضو کیا جائے۔ اور اگر کوئی اور پانی نہ ہو، اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہ ہو پانی حاصل کرنے کا، تو ایسی صورت میں سیستانی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ تیمم کر لے انسان، لیکن اس پانی سے وضو نہ کرے۔ اور اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص اس پانی سے وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو تو صحیح ہے، لیکن اس نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ یہ مسائل ہیں ارتماسی اور ترتیبی تمام وضو کے لیے، چاہے وہ ترتیبی ہو چاہے وہ ارتماسی ہو۔ اس طریقے سے جسے کہا جائے اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ پانی غصبی ہے، کوئی بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ پانی ایک رکھا ہے، ہم نے اس سے وضو کیا، ہمیں پہلے پتا تھا کہ یہ پانی غصبی ہے، لیکن ہم جس وقت وضو کر رہے تھے بھول گئے، تو اب یہ پانی ہمارے لیے کیا ہے؟ وضو کے لیے صحیح ہے اور ہمارا وضو صحیح مانا جائے گا۔ لیکن ہاں، اگر ہم نے خود اس پانی کو غصب کیا ہے، ہم نے خود اس پانی کو چرایا ہے، کسی سے چھین لیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا وضو صحیح نہیں ہے اور ہمارا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر وضو کا پانی اس کی ملکیت میں ہے مگر برتن غصبی ہو، جو آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہو، تو اگر شرعی طور سے اس پانی کو دوسرے برتن میں نکال لینا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ نکالے اور وضو کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے، لیکن اگر دوسرا پانی ہے تو ضروری ہے کہ اس سے وضو کرے۔ اور دونوں صورتوں میں اگر اس نے مخالفت کیا، یعنی وضو نہیں کیا، تیمم کرنا چاہیے تھا جب، تو اسی پانی سے اگر وضو کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اس نے غلط کیا اور یہ کام مخالفت خدا ہے، لیکن اس کا وضو صحیح ہے۔ اب آپ کے سامنے بیان ہو کہ چوتھی شرط وضو کے حوالے سے یہ ہے کہ وضو کے اعضاء دھوتے اور مسح کرتے وقت پاک ہونے چاہیے۔ جب آپ ہاتھ دھل رہے ہیں، جب آپ چہرہ دھل رہے ہیں، جب آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، پیر کا مسح کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کا وہ حصہ پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ حصہ پاک نہیں ہے تو قلیل پانی سے وضو کرتے وقت پہلے پاک کیجئے پھر وضو کیجئے۔ اگر پہلے پاک نہیں کیا تو آپ کا وضو ثابت نہیں ہے اور اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جبکہ ممکن ہے کہ آپ اور ہی زیادہ نجس ہو جائیں۔ اس ہاتھ میں نجاست تھی، جب آپ نے پانی ڈالا اور یوں پھیلایا تو آپ کا یہ ہاتھ بھی نجس ہو گیا۔ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آب کر سے آپ وضو کر رہے ہیں یا ارتماسی آب کر سے کر رہے ہیں آپ وضو، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وہاں پر پہلے سے پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو وضو کروا رہے ہیں اور آب کر سے وضو کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا کریں؟ اپنے آب کر سے وضو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے پاک کریں پھر اس کے بعد وضو کریں۔ ایک مسئلہ جو اس میں بہت اہم مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دریا کا پانی بہہ رہا ہو اور انسان وہیں پر کنارے پہ جا کے بیٹھ کے آئے
اور اس کے بعد وضو کرنا شروع کریں. ایک چلو نکالیں منہ پہ ڈالیں, ایک چلو نکالیں ہاتھ پہ ڈالیں, ایک چلو نکالیں بائیں ہاتھ پہ ڈالیں, ایک اس طریقے سے اگر وضو کرے انجام دے تو یہ کام جو اس نے کیا ہے یہ آب کر سے وضو شمار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے ایک چلو پانی اٹھا لیا یہ آب قلیل کی منزل آ گئی, آب کر نہیں رہا. اور آب کر سے دھوتے وقت یا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو بیسن لگے ہوتے ہیں ہمارے یہاں ان کی ٹوٹیاں کھول دی جائیں, اور اس کے بعد ہم اگر پانی اپنے ہاتھ پر ڈالیں التماسی انداز میں تو ایسی صورت میں ہمارا وضو صحیح ہوگا. اور اگر ہمارا ہاتھ نجس بھی تھا پھر بھی وہ پانی پڑتے ہی پاک ہو گیا اور ہمارا وضو صحیح ہو گیا. اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے جس چیز کو ہم دھو چکے ہیں اس وہ چیز کیا ہو جائے, نجس ہو جائے, تو ایسی صورت میں ہمارا وضو صحیح ہے. مثال کے طور پر ہم نے چہرہ دھلا اور چہرہ دھلنے کے بعد اب ہاتھ دھل رہے تھے, اچانک سے ہمارے چہرے پر کوئی نجاست آ گئی. ایسی صورت میں کیا ہوگا, ہمارا وضو صحیح ہے, آگے بڑھاتے رہیں, لیکن بعد میں ہمیں چہرے کو یا جس بدن کو بھی دھلا ہے اس کو دھلنا ضروری ہوگا جس پر نجاست آ گئی ہے. اگر اعضائے وضو کے سوا بدن کا کوئی حصہ نجس ہو تو وہ وضو کر سکتا ہے. مثال کے طور پر انسان کا بدن کا کوئی بھی حصہ, مثال کے طور پر گردن نجس ہے, مثال کے طور پر کندھا نجس ہے, مثال کے طور پر گھٹنے نجس ہیں, یا کوئی اور اعضاء نجس ہے, صرف اور صرف وضو کے اعضاء کے علاوہ کوئی بھی اعضاء اگر نجس ہے اور آپ نے وضو کر لیا تو آپ کا وضو صحیح ہے, لیکن اس اعضاء کو دھلنا ضروری ہے. ایک مسئلہ سیستانی صاحب کے یہاں خاص پایا جاتا ہے اور ان کی احتیاط میں پایا جاتا ہے یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص پاخانے یا پیشاب کے مقام کو پاک نہ کرے تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے انہیں پاک کرے اور پھر وضو کرے. ایک احتیاط ہوتا ہے, ایک فتویٰ ہوتا ہے. فتویٰ یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے, لیکن اگر احتیاط پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ پہلے اس حصے کو پاک کریں پھر اس کے بعد وضو کریں. اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کرنے کے بعد اس شخص کو شک ہو کہ کیا آیا اس نے وضو کرنے سے پہلے اس کو پاک کر لیا تھا یا نہیں پاک کیا تھا, تو ایسی صورت میں اس کا وضو صحیح ہے, لیکن نجس مقام کو وہ دھو لے. اب مسئلہ ہے اگر کسی کے چہرے یا ہاتھوں پر کوئی ایسی خراش یا زخم پایا جاتا ہو جس سے خون نہ رکتا ہو اور پانی اس کے لیے مضر بھی نہ ہو, تو ضروری ہے کہ اس عضو کو صحیح سالم اجزاء کو ترتیب وار دھوئے اور اس کے بعد پھر کیا کرے, زخم یا خراش والے حصے کو کر یا جاری پانی میں ڈبو دے اور اسے اس قدر ڈبوئے کہ خون بند ہو جائے اور پانی کے اندر ہی اپنی انگلی زخم یا خراش پر رکھ کر اوپر سے نیچے کی طرف کھینچے تاکہ اس پر پانی جاری ہو جائے, پھر اس کے بعد والے حصے کو دھو لے. اس طرح اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. دایاں ہاتھ ہمارے ہاتھ کے دائیں حصے میں, دائیں ہاتھ میں کیا ہوا, کوئی ایسی چوٹ لگ گئی جس سے خون نہیں رک رہا ہے. مثال ہے خون نہیں رک رہا ہے, تو اب ایسی صورت میں ہم یوں کریں گے کہ کسی بڑے ظرف میں کہ جس میں آب کر ہو یا آب جاری کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے, اس میں ہاتھ اپنا ڈال دیں گے, اور ایسی صورت میں پھر جیسے ہی اتنی دیر ہمیں ڈالنا ہے کہ خون رک جائے, اور اس کے بعد پھر ہم اس زخم پر ایک ہاتھ یا انگلی رکھ کے اس کو دھیرے دھیرے سے جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے اس طریقے سے پانی اس پر پھیر دیں گے. اب جیسے ہی پانی ہم نے پھیرا تو اس کے بعد چونکہ دایاں ہاتھ تھا, ابھی اور اعضاء باقی ہیں, ہم اس کو ہاتھ کو باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھلیں گے, پھر سر کا مسح اور پھر پیر کا مسح کر کے اپنے وضو کو تمام کریں گے.
5ویں شرط جو پائی جاتی ہے وہ یہ کیا ہے کہ وضو کرنے اور پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو. کسی بھی وضو کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی نماز کا وقت پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اگر وضو کرنے بیٹھیں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی. جب وقت بہت کم ہو اور نماز آپ پر واجب ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر تیمم کا حکم آ جاتا ہے کہ وقت کی تنگی ہے اور ایسی صورت میں آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے تو آپ وہیں پہ تیمم کیجیے گا اور نماز پڑھنا شروع کر دیجیے گا. یہ رہی بات 5ویں شرط. یہ رہی 5ویں شرط. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وضو کو قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دینا چاہیے. اس لیے انجام دے تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے، نہ یہ کہ ریاکاری کے لیے یا دیگر کسی کاموں کے لیے. بعض اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ وضو اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ کیا کر سکے، روزے کی حالت میں مثال کے طور پر اس لیے وضو کرتے ہیں تاکہ ان کے چہرے کو ٹھنڈک مل سکے، تو شاید یہ وضو قبول نہیں کیا جائے گا، اور چونکہ نیت اس طریقے کی ہوگی تو وضو باطل شمار کیا جائے گا. وضو کی نیت زبان سے یا دل میں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک شخص وضو کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے انجام دے تو یہی کافی ہے، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 7ویں شرط یہ ہے کہ وضو اس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. یعنی اگر مستحب کے ساتھ کرا تو پہلے دائیں ہاتھ کیا جو ہے یہ کلائی تک دھلے گا، پھر بائیں ہاتھ کی کلائی تک دھلے گا، پھر کلی کرے گا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے گا، پھر کیا کرے گا سر کو چہرے کو دھلے گا بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھڈی تک، اور اس کے بعد دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پیر کا مسح. اگر اس ترتیب سے نہیں کرتا ہے تو شاید اس کا وضو باطل ہے. اگر واجب میں ترتیب چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اس کا وضو باطل شمار کیا جائے گا. 8ویں شرط یہ ہے کہ وضو کے افعال کو ایک کے بعد ایک انجام دینا ہے. ایسا نہیں کہ بیچ میں کافی گیپ ہو جائے، اس طریقے سے کہ لوگ کہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو، آئے دھلا منہ دھلا، اس کے بعد کچھ دیر ریسٹ کیا، تھوڑی دیر کے بعد آئے دایاں ہاتھ دھلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے بایاں ہاتھ دھلا. اگر ایسا کر رہا ہے کوئی انسان تو اس کا وضو نہیں ہے. ایک کے بعد ایک فعل کو انجام دینا ہے. ان میں بہت زیادہ اگر بیچ میں گیپ اگر مان لیجیے آپ کا بھی ہو کسی مشکل کی وجہ سے، تو اتنا نہ ہو کہ پچھلا والا جو عمل انجام دیا ہے اس کا پانی کیا ہو جائے، سوکھ جائے. مثال کے طور پر چہرے کو دھلا اور چہرے کے دھلنے کے بعد کچھ دیر رک گیا. ایسا نہ ہو کہ چہرے کا پانی سوکھ جائے اور اس کے بعد یہ دائیں ہاتھ دھل رہا ہے بائیں ہاتھ دھل رہا ہے. اگر چہرے کا پانی سوکھ گیا ہے تو پھر سے وضو کرے. یہ رہا مسئلہ اس حوالے سے. اب آپ کے سامنے عرض ہو 9ویں شرط جس چیز میں پائی جاتی ہے وضو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا چہرہ، خود اپنا ہاتھ دھلے اور پھر اپنا مسح کرے، اپنے پاؤں کا مسح کرے. ایسا نہیں ہے کہ میں وضو کرنے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور میں اٹھایا اپنے سے چہرہ دھلا لیکن اب کہہ رہا ہوں ہاتھ کوئی اور دھلا دے. نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے یا اس کے چہرے پر ہاتھوں پر پانی ڈالے یا سر اور پاؤں کا مسح کرے تو اس کا وضو کیا ہے، باطل ہے. اگر کوئی شخص خود وضو نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسرے شخص سے مدد لے لے، اگرچہ دھوئے اور مسح کرنے میں حتی الامکان دونوں کی شرکت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے میں تھوڑا سا مجبور ہوں، ایک کام کر سکتا ہوں دوسرا نہیں کر سکتا ہوں تو دونوں کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤں. مثال کے طور پر میں پانی کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہوں، مجھے پتہ نہیں مطلب مجبوری یا بیماری یا کسی وجہ سے پانی میں ہاتھ میں نہیں لے پا رہا ہوں اور یہ ہاتھ اٹھ نہیں پا رہا ہے، یہاں تک آ نہیں پا رہا ہے، مثال ہے. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اگر ہاتھ دھل رہے ہیں یہاں پہ تو اس میں بھی پریشانی دکھائیں اور ہم کسی سے کہیں کہ بھائی یہ ہاتھ بھی ہمارا دھلوا دیجئے. نہیں، اگر آپ کا ہاتھ یہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے تو یہاں تو سمپل طریقے سے پہنچ جا رہا ہے، اس کو پہنچائیے.
جہاں تک ہو سکے اس میں کوشش کی جائے، محنت کی جائے، تاکہ دونوں کو خداوند متعال اجر دیں۔ اور اگر وہ شخص اجرت مانگے، جو شخص وضو کروا رہا ہے اور اجرت مانگے، تو اگر اس کی ادائیگی کر سکتا ہو، اس کو دے سکتا ہو، اور ایسا کرنا اس کے حالات کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، تو اجرت ادا کرنا ضروری ہے۔ نیز ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ وضو کی نیت خود کرے اور اپنے ہاتھ سے مسح کرے، اور اگر خود دوسرے کے ساتھ شرکت نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی دوسرے شخص سے مدد لے جو اسے وضو کروائے۔ اکیلے نہیں کر سکتا ہے، اکیلے نہیں کر سکتا، کسی اور ایک آدمی کو لائے، جہاں تک ہو سکتا ہے اسے کروائے۔ اگر وہ حتی الامکان بھی نہیں کر سکتا ہے، کوشش نہیں کر سکتا ہے، چہرہ نہیں دھل سکتا ہے، ہاتھ بھی نہیں، بالکل اپاہج، تو اس صورت میں کسی دوسرے شخص کی مدد لے سکتا ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں وضو کی نیت کریں گے جب ایسی صورت آئے گی تو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا نائب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مسح کی جگہ پر ہاتھ پھیرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ نائب اس کے ہاتھ سے تری حاصل کرے، یعنی یہ ہاتھ ہمارا بھیگا ہے، میں بالکل اپاہج، میرا نائب جو ہوگا وہ ہاتھوں سے تری ایسے لے گا اور اس کے بعد ہمارے سر پہ مسح کرے گا یا پاؤں پہ مسح کرے گا۔ وضو کے جو افعال بھی انسان بذات خود انجام دے سکتا ہے، انہیں انجام دینے کے لیے دوسروں کی مدد نہ لے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں رکاوٹ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی مشکل پائی جائے کہ جس کی وجہ سے ہم پانی کا استعمال نہ کر سکیں، چونکہ اگر ایسی صورت پائی جاتی ہے تو وہاں پر تیمم کرنا چاہیے، وہاں پر ہمیں وضو نہیں کرنا ہوگا۔ بس یہیں تک ہماری گفتگو آج ہوگی، اور بھی چیزیں ہیں کہ جو وضو کے شرائط میں سے انشاءاللہ ان کو بیان کرتے ہوئے کل آپ کے سامنے اپنی بات کو واضح کریں گے۔ ہمارا وقت چونکہ 20 سے 25 منٹ 26 منٹ کے اندر ہی اپنی بات کو تمام کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ سے انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے پھر رابطہ کروں گا۔ تب تک کے لیے فعلاً خدا حافظ۔